اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو رات کو بیت اللہ سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سے معراج کا واقعہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل اور ہماری مادی دنیا سے بالکل ہی ماورا اور عقل انسانی کے قیاس و گمان کی سرحدوں سے بہت زیادہ بالاتر ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی چھت کھلی اور ناگہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور آپ کو حرم کعبہ میں لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے۔ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ بیت المقدس پہنچ کر براق کو آپ نے اس حلقے میں باندھ دیا جس میں انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے تمام انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کو جو وہاں حاضر تھے 2 رکعت نماز نفل جماعت سے پڑھائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر آسمان پر چڑھے۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام سے جو دونوں خالازاد بھائی تھے، ان سے ملاقاتیں ہوئیں اور کچھ گفتگو بھی ہوئی۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام اور 5ویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام اور 6ٹھے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بوقت ملاقات ہر پیغمبر نے خوش آمدید اے پیغمبر صالح کہہ کر آپ کا استقبال کیا۔ پھر آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ اس درخت پر جب نور الہی کا نور پڑا تو ایک دم اس کی صورت بدل گئی اور اس میں رنگ رنگ کے انوار کی ایسی تجلی نظر آئی جن کی کیفیتوں کو الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر ٹھہر گئے کہ اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ پھر حق تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو عرش بلکہ عرش کے اوپر جہاں تک اس نے چاہا آپ کو بلا کر اپنا قرب خاص عطا فرمایا اور خلوتگاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام ادا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت الفاظ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ قرآن مجید میں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کہ زمر و اشارے میں خداوند قدوس نے اس حقیقت کو بیان فرما دیا ہے۔ بارگاہ الہی میں بے شمار عطیات کے علاوہ 3 خاص انعامات مرحمت ہوئے جن کی عظمتوں کو اللہ اور رسول کے سوا اور کون جان سکتا ہے۔ پہلا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، دوسرا یہ خوشخبری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو بخش دیا جائے گا، تیسرا امت پر 50 وقت کی نماز۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے۔ اس بار اس پر مختلف رنگ چھا گئے۔ روایت میں ہے کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت عطا فرما دی۔ پس وہ فرشتے سدرہ پر چھا گئے تاکہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں لایا گیا۔ اس میں موتیوں کی عمارتیں تھیں اور اس کی مٹی مشک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 4 قسم کی نہریں ملاحظہ فرمائی۔ ایک پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتا، دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تیسری شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت ہے، نشہ بالکل نہیں، اور چوتھی پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی۔ اس کے انار جسامت میں ڈولوں کی طرح اور پرندوں اونٹوں کی طرح تھے۔ اس میں اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔
جنت کی سیر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نہر پر تشریف لائے جس کے کناروں پر جوف دار اندر سے خالی کیے ہوئے موتیوں کے خیمے تھے اور اس کی مٹی خالص مشک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ کوثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا معائنہ کرایا گیا۔ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں ہی موجود تھے اور جہنم پر سے پردہ ہٹا دیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ملاحظہ فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے بند کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے۔ اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان دنیا پر تشریف لائے اور اس کے نیچے نظر فرمائی تو وہاں گرد و غبار، شور و غوغا اور دھواں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ شیاطین ہیں جو بنی آدم کی آنکھوں پر منڈلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ زمین و آسمان کی بادشاہی میں غور و فکر ہی نہ کر سکیں۔ اگر یہ گرد و غبار وغیرہ نہ ہوتا تو لوگ کائنات کے عجائبات دیکھتے۔ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے 3 تجارتی قافلے بھی ملاحظہ فرمائے۔ مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا گزر موسیٰ علیہ السلام پر ہوا، دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسی جماعت سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیل رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو خون کی نہر میں تیر رہا تھا اور پتھر کو لقمہ بنا کر کھا رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سود خور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جو ایک دن میں بیج بوتے اور فصل اسی دن بڑی ہو کر پک جاتی اور وہ کاٹ لیتے ہیں، لیکن کاٹنے کے بعد کھیتی پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 نیکیوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے گروہ پر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، کچلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ یہ عمل مسلسل جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا گیا کہ یہ فرض نماز سے سستی کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو آگے پیچھے چیتھڑی لپٹے ہوئے تھے، اونٹ بیل کی طرح زقوم کا درخت کھاتے پھرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے گروہ کو دیکھا جن کے سامنے ایک طرف سے پاک اور دوسری طرف بدبودار سڑا ہوا گوشت رکھا تھا۔ یہ لوگ بدبودار سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پاک صاف گوشت نہیں کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال پاکیزہ بیویاں موجود تھیں، مگر وہ انہیں چھوڑ کر بدکار زانیہ عورتوں کے پاس رات گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے گروہ پر ہوا جن کی زبانیں کینچی سے کاٹی جا رہی تھیں، جب کاٹی جاتی تو پہلے کی طرح صحیح اور سالم ہو جاتی تھی۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ خطیب و واعظین ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے۔ رات کے وقت آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ شریف میں تشریف لائے۔ دیکھا کہ سرداران قریش کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس جا کر یہ واقعہ بیان کیا۔ سب نے ہنس کر تعجب کا اظہار کیا، کسی نے اپنا سر پیٹ لیا، کسی نے تالیاں بجائیں، اور جو زیادہ عداوت رکھنے والے تھے انہوں نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا کہا۔
कुरैश के लोग ताजिर थे जिन्होंने बार बार बैतुल मुक़द्दस को देखा था और इन्हें ये यकीन था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बैतुल मुक़द्दस का सफ़र नहीं किया। इसलिए उन्होंने सवालात किए कि बताओ बैतुल मुक़द्दस का नक्शा क्या है। अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस की पूरी इमारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सवालात करते जाते थे और मैं इनके एक एक सवाल का जवाब देता जाता था। कुरैश वालों ने कहा कि हमारे कुछ तजारती काफिले गए हुए हैं, आप इनके मुतालिक कुछ बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्ते में फलां जगह एक काफिला मिला, मुल्क शाम से मक्का शरीफ वापस आ रहा है। इनका एक ऊँट गुम हो गया था जो बाद में मिल गया। इंशाअल्लाह 3 दिन बाद ये काफिला मक्का शरीफ में पहुंच जाएगा और एक भूरे रंग का ऊँट आगे आगे होगा जिस पर 2 बोरे लदे हुए होंगे। इस वाक़ये में सूरज के रुकने का तस्करा भी सीरत निगारों ने किया है। जब तीसरा दिन ख़त्म होने को आया और काफिला मक्का मुकरमा में नहीं पहुंचा और लोग बाहर निकलकर काफिले को देखने लगे, इतने में एक शख्स ने चिल्लाकर कहा कि खुदा की कसम सूरज गरूब हो रहा है। दूसरे ने कहा कि खुदा की कसम देखो काफिला भी आ गया है और भूरा ऊँट सबसे आगे है। इमाम ज़रकानी ने लिखा है कि इस दिन जब काफिला के सफ़र में कुछ ताख़ीर हो गई तो अल्लाह ताला ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूरज को कुछ देर के लिए गरूब होने से रोक दिया था। शेखुल इस्लाम तकीउद्दीन सबकी ने कहा है, इस दिन सूरज ने गरूब के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की और वो गरूब नहीं हुआ बल्कि रुक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुवाफ़क़त की। खुदा ज़ुल-जलाल ने अपने प्यारे महबूब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर कसीर मोजज़ात अता फरमाए हैं कि शुमार नहीं किए जा सकते। जो मोजज़े दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़र्दन फ़र्दन अता हुए, वो सब बल्कि इनसे भी कहीं ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली में जमा कर दिए गए। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन हज़ारा मोजज़ात में से एक मशहूर तरीन मोजज़ा और कायनात का सबसे मुनफरिद वाक़या मेराज शरीफ का है। ये एक मोजज़ा अपने ज़िम्मन में बहुत से मोजज़ात लिए हुए है। मसलन इसी तरह रोशनी से भी तेज़ रफ्तार बुर्राक की सवारी करना वगैरह और सफ़र मेराज में पेश आने वाले वाक़यात हैं जो बसाते खुद मोजज़े की हैसियत रखते हैं। बहरहाल सफ़र मेराज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अज़ीमुश्शान मोजज़ा है कि तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती और इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान शौकत और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबियत आफ्ताब से भी ज़्यादा रोशन और वाज़ेह तर हो जाती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की कुदरत है कि इसने रात के मुख्तसर से हिस्से में अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस और फिर सातों आसमानों नेज़ अर्श व कुर्सी से भी ऊपर लामका की सैर कराई। बाज़ नादान जो हर बात को अपनी अक्ल के तराजों पर तोलने के आदी होते हैं, ऐसे मामलात में भी अपनी नाक़स अक्ल को दाखिल कर देते हैं। जब कुछ बन नहीं पड़ता तो मन गढ़त और बातिल तावीलों और हिलो बहानों से खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के ही इनकारी हो जाते हैं। माज़अल्लाह। याद रखिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल कादिर मुतलिक है, वो हर शय पर कादिर है। ये ज़मीन और आसमान, ये पहाड़ों समंदर, ये चांद और सूरज, ये फासले और ये सफ़र की मंजिलें, सब कुछ उसी का पैदा किया हुआ है। वो जिसके लिए चाहे फासले समेट दे और जिसके लिए चाहे बढ़ा दे। अक्ल इंसानी इसका अहाता करने से कासिर हैं। नीज़ इसने अपनी कुदरत कामिला से अपने प्यारे अंबिया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे बहुत से अमूर अता फरमाए हैं जो आदतन नामुमकिन और महाल होते हैं। ऐसे उमूर को मोजज़े कहा जाता है, जैसे हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक असा लाठी का सांप बन जाना और हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को जिंदा करना और मादरजात पैदाइशी अंधों को बिना देखने वाला करना वगैरह। और सबसे अफजल नबी और रसूल हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मोजज़ात अता फरमाए। बस हमें इसकी कुदरत पर पुख्ता ईमान रखना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।